بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام بولتا لاہور کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان سہا افضل۔ آج کے پروگرام کا آغاز اور سارا دن کا خلاصہ اس خوبصورت سے شعر کے ساتھ۔ غم کی بارش نے بھی تیرے نقش کو دھویا نہیں، غم کی بارش نے بھی تیرے نقش کو دھویا نہیں، تو نے مجھ کو کھو دیا میں نے تجھے کھویا نہیں۔ کیا خوبصورت بات، اور آج ہم نے آپ کو کھو دیا۔ پاکستان کے نامور کمپیئر طارق عزیز آج ہم میں نہیں رہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لاہور رنگ کی پوری ٹیم کی جانب سے آج ہم تعزیت کے لیے ان کے پورے خاندان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آج ہر آنکھ اشک بار ہے۔ یہ کچھ ریپیٹ ورڈز ہیں جو کہ شروع سے اور صبح سے آپ سن رہے ہیں، لیکن آج اگر آپ سوشل میڈیا اٹھائیں، انسٹاگرام، فیس بک، ٹویٹر، کوئی اخبار اٹھائیں یا کوئی ٹی وی اسکرین دیکھیں، ہر جگہ پر آج ہر بندہ اس چیز کو رو رہا ہے، اس چیز کو محسوس کر رہا ہے کہ اس 2020 نے بہت ساری اہم شخصیات ہم سے چھین لی۔ ایسے حادثات، ایسی چیزیں ہمارے ساتھ ہوئی جو کہ ہم نے کبھی امیجن بھی نہیں کی تھی، اور آج ایک ایسی شخصیت جو کہ آج کے بعد ہمارے ساتھ نہیں ہوگی، ان کے لیے ان کی زندگی پر آج ہم تفصیلی پروگرام کریں گے۔ کون کون ہمارے ساتھ موجود ہوگا، پینل سے ڈسکشن کریں گے، ان کی زندگی اور ان کی وصیت میں سے ایک چھوٹی سی بات جو کہ پروگرام کے آغاز میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتی ہوں، وہ یہ کہ ایک وصیت میں وہ یہ لکھتے ہیں کہ میری کوئی اولاد نہیں ہے اور یہ اللہ کی دین ہے، وہ جسے چاہے عطا کرے اور جسے چاہے عطا نہ کرے۔ لیکن ہم نے کیا دیکھا کہ اپنی وصیت میں اتنے خوبصورت انداز میں وہ لکھتے ہیں کہ بعض اوقات اللہ لے کر بھی واپس دے دیتا ہے، اور چونکہ میری کوئی اولاد نہیں ہے تو میرے جانے کے بعد میری تمام تر جائیداد، میں نے اپنی ساری زندگی میں جو بھی کمایا میں وہ پاکستان کے نام کرتا ہوں۔ کیا خوبصورت بات ہے ناظرین، وصیت میں ان کے پیٹریوٹک ہونے کا واضح عنصر ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہی نہیں، پروگرام کے آغاز میں کہتے، یہ ہم نے سنا کہ کیسے کہتے تھے کہ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو میں سلام کرتا ہوں۔ آج دیکھتی آنکھیں اور سنتے کان جو ہیں وہ انہیں آخری بار خدا حافظ کہہ رہے ہیں، اور ہر زبان پر آج یہی لفظ ہیں جو وہ ہمیں سکھا کر گئے ہیں۔ اور اگر سیکھنے کی بات کی جائے تو نوجوانوں نے اس دور میں ٹی وی سے جو سیکھا وہ ان کی ادائیگی، وہ اردو ادب جو انہوں نے ہمیں سکھایا۔ آج کے ٹی وی شوز کی اگر بات کی جائے، آج کے سوشل میڈیا کی اگر بات کی جائے، آج کے پروگرامز کی اگر بات کی جائے، آج کے گیم شوز کی اگر بات کی جائے، تو ہم کیا سیکھتے ہیں؟ ہم قطعاً وہ نہیں سیکھ سکتے جو وہ ہمیں سکھا کر چلے گئے ہیں۔ کوئی مصرع آپ ادب کا، شعر کا ان کے سامنے بولیں تو کتنی خوبصورتی سے اگلا مصرع انہیں بخوبی یاد ہوتا تھا۔ کوئی ایک لفظ چھوڑ دیں، آپ ایک لفظ سے آپ کو باقاعدہ غزل، ایک شعر آپ کو سنا دیا کرتے تھے۔ تو اس زمانے میں پی ٹی وی سے نوجوانوں نے جو سیکھا، مجھے بچپن کی زیادہ یادیں نہیں یاد، لیکن مجھے یہ یاد ہے کہ طارق عزیز شو میں کس طرح طارق عزیز سب ایسے کر کے سینے چڑھتے تھے اور جا کر پورے جو وہاں پر موجود لوگ ہوتے تھے انہیں تحائف تقسیم کرتے تھے۔ جس جوش و خروش کا ہمیشہ سے انہوں نے مظاہرہ کیا وہ آپ نے اور ہم نے دیکھا۔ اور آج جو ہم ڈسکشن کریں گے صرف ان کی زندگی پر کریں گے، صرف وہ جو انہوں نے پاکستان کو دیا، جتنے وہ پیٹریوٹک تھے کہ پاکستان کو اس طرح سے یاد کرتے کہ ہر پروگرام کے اختتام میں پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگا کر وہ ہمیشہ سے پروگرام کو اختتام پذیر کرتے تھے۔ ہمارے ساتھ طاہر سرور میر صاحب موجود ہیں، سینئر صحافی ہے۔ سر، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، آپ کا بے حد شکریہ۔ سر، کیسے ہیں آپ؟ سر، اگر آج کے دن کی مناسبت سے بات کی جائے تو یقیناً آج ہم سے قیمتی انسان جو ہے وہ دور ہو گیا ہے، ہمیں قیمتی شخصیت سے محروم ہو گئے ہیں۔ یہ خلا یقیناً کوئی بھی پر نہیں کر سکتا۔ کیا کہیں گے آج آپ اس نقصان کے حوالے سے؟ جی، میں عرض کرنا چاہوں گا کہ طارق عزیز صاحب، میں، آپ، ہم میڈیا سے ہیں اور باقی جو سارا پاکستان ہے ان سے ان کا رشتہ یہ تھا کہ وہ صداکار تھے، اداکار تھے، اور ان کی کئی حیثیتیں تھیں۔ شاعر تھے، تنقید نگار تھے، پنجابی شاعری انہوں نے کی، اردو شاعری انہوں نے کی، ہزاروں لاکھوں شعر انہیں یاد تھے اور انٹلیکچوئل تھے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت انسان تھے۔ آپ دیکھیں کہ ابھی ہم ان کی سیاست کا ذکر بھی ہمیں کرنا چاہیے۔ شروع میں آغاز میں وہ پروگریسو تھے، ڈاکٹر مبشر حسن اور پروفیسر مہدی حسن کے دوست تھے، تو اس حوالے سے بھٹو صاحب کے ساتھ رہے۔ بھٹو صاحب دنیا سے گئے تو اس کے بعد نواز شریف کے ساتھ انہوں نے قربت ان کی بڑھی، پھر الیکشن لڑا باغبان پورے سے، اور آپ کو یاد ہے کہ عمران خان بھی ان کے مقابلے میں تھے۔ عمران خان صاحب بھی ہارے تھے باغبان پورے سے۔ 1997 میں طارق عزیز صاحب الیکشن جیتے تھے، اور طارق عزیز صاحب وہ آرٹسٹ یا وہ ٹیلی ویژن میڈیا کی پرسنالٹی تھے جن کی سوسائٹی میں بڑی عزت تھی۔ مجھے یاد ہے کہ ہم چھوٹے تھے تو ہماری مائیں ہمیں سختی سے کہتی تھی کہ بھائی ان کا پروگرام، ویسے تو
مائیں یہ ہوتی ہیں کہ بھئی بند کرو ٹیلی ویژن اور اب اپنا ہوم ورک کرو، یہ کرو وہ کرو. تو وہ اس طرح سے طارق عزیز صاحب کا رول تھا سوسائٹی میں کہ وہ مائیں جو ہیں اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے انہیں کہتی تھی کہ آپ طارق عزیز شو بچوں دیکھو. تو بہت ہی ہمہ شخصیت کے مالک تھے طارق عزیز صاحب، اور ہمارا ان سے بڑا تعلق رہا. 32-33 سال تو مجھے بھی جرنلزم کا ہوئی ہے، تو بہت ساری ان کے ساتھ ملاقاتیں ہیں، یادیں ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ میڈیا گرو ہیں سب کانٹیننٹ میں. آپ یہ دیکھیں کہ شرما سے لے کے فاہد مصطفیٰ جو ابھی آج جو کر رہے ہیں، ان سب کاموں کی ابتدا جو ہے اس خطے میں طارق عزیز صاحب نے کی ہوئی ہے. طاہر صاحب، آپ کرنٹ سچویشن کی بات کریں، بڑا بجا پوائنٹ ہے جو کہ آپ نے اٹھایا ہے. نوجوانوں کو سکھانے کے اعتبار سے طارق عزیز شو ہمیں آج بھی یاد ہے کہ پورے گھر میں فیملی شو ہوا کرتا تھا، سارے بیٹھ کے دیکھتے تھے، اور باقاعدہ مائیں کہتی تھی کہ نہیں آپ اس سے کچھ سیکھیں. آپ نے فیلڈ کی بات کی ہے، سیکھنے سکھانے کی اگر آپ بات کریں تو وہ سیاست ہو، وہ ادب ہو، وہ کمپیئرنگ ہو، یا وہ کوئی بھی فیلڈ ہو، کتنا باخوبی طریقے سے انہوں نے اپنے آپ کو دکھایا. ان کا کوئی ثانی ہمیں نہیں ملتا. اگر ہم سیکھنے کے اعتبار سے بات کریں تو آج کل کے ٹی وی شوز جو ہیں ہم اچھے سے دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا سکھاتے ہیں. اس دور میں نوجوانوں نے ان سے کیا سیکھا؟ اردو ادب سیکھی، اردو جو کہ ہماری قومی زبان ہے، اردو معلیٰ سیکھی، اور سکھانے کے لیے ہر مصرع جس خوبصورتی سے، وہ ادائیگی سے، شائستگی سے، مکمل طور پر جس پروننسیشن سے ہونی چاہیے اردو زبان میں، وہ سکھایا کرتے تھے. اس حوالے سے کیا شیئر کریں گے؟ دیکھیے، ٹیلی ویژن یا صحافت، ٹیلی ویژن ہو، صحافت ہو، فلم ہو، تو اس کا تو بیسک جو تعلق ہے وہ شعر سے ہے، علم سے ہے، ادب سے ہے، لٹریچر سے ہے. تو انسان کو ہر چیز سے دلچسپی ہو، رغبت ہو، شناسائی ہو، شوق ہو پڑھنے لکھنے کا. تو طارق عزیز صاحب وہ کریکٹر تھے جنہوں نے بتایا کہ اگر آپ ٹیلی ویژن کرنا چاہتے ہیں اور اس میں ہوسٹ ہیں، میزبان ہیں، تو پھر آپ کو پڑھنا لکھنا چاہیے. یہاں بدقسمتی سے ان کے بعد جو ہے اس روایت کو قائم نہیں رکھا گیا. اور مجھے تو مانیے یہ خاص طور پہ جو پرائیویٹ میڈیا جب سے ڈیولپ ہوا ہے، بہت سارے لوگوں کی میں اگر ریشو مطلب تو سائنٹیفک سروے تو نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں نے جو کانوں کو آوازیں سننے کو ملتی ہیں اس میں 80 سے 90% جو آوازیں ہیں وہ کوالیفائی ہی نہیں کرتی ٹیلی ویژن کے لیے، ریڈیو کے لیے. اس میں ایجوکیشن کی اور پڑھنے لکھنے کی بات تو علیحدہ ہے نا جی. ٹون جو ووکل کارڈ ہے وہی ہمارے دوستوں کا، ہمارے بہت سارے جونیئر جو ہیں، بہت سارے اس میں سینئر بھی لگا لیں، تو ان کے ووکل کارڈ ہی وہ عادت نہیں ہے، وہ پریکٹس نہیں ہے، وہ لگاؤ نہیں ہے، وہ شوق نہیں ہے. تو طارق عزیز صاحب پرفیکٹ اس کام کے لیے جو انہوں نے کام کیا اس کے لیے انہوں نے کوئی کثر اٹھا نہیں رکھی. وہ بہت طاہر صاحب، وہ متاثر کن آواز جو ہیں وہ آج کے بعد ہم نہیں سن سکیں گے. آج ہر آنکھ اشکبار ہے، ہر بندہ افسردہ ہے، وہ بچہ ہو وہ بڑا ہو، ہر کسی کو یاد ہے وہ دور، ہر کسی کو اچھی طرح یاد ہے. لیکن اگر بات کی جائے آپ کے وقت کی، تو آپ نے کہا کہ آپ نے ایک اچھا خاصا وقت گزارا ان کے ساتھ، بہت سارے ٹی وی شوز بھی کیے ہیں، ان سے اکثر اوقات ملاقاتیں بھی رہتی ہوں گی. ان کے پیٹریوٹک ہونے میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ان کی تمام تر جائیداد، چونکہ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ ان کی کوئی اولاد نہیں ہے، تو اپنی وصیت میں وہ لکھ کر جاتے ہیں کہ یہ اللہ کی دین ہے، تو میں اپنی تمام تر جائیداد جو بھی میں نے ساری زندگی میں کمایا وہ میں دے کر جا رہا ہوں پاکستان کو. تو پاکستان سے ان کی محبت کس طرح کی تھی، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ پاکستان سے محبت جو ہے ان کی بہت ہی اٹوٹ تھی. ہمیں یاد ہے، میں نے BCM کی ریکارڈنگ جو ہے یہاں الحمرہ میں ہوتی تھی، الحمرہ ہال نمبر 1 میں، PTV کے اندر بھی، عمارت میں بھی وہ کرتے تھے. تو بہت سارا جو ہے ان کی جو سیاست ہے زندگی میں جو انہوں نے کی ہے، اور جو انہوں نے ویلفیئر کے کام کیے ہیں، اور اب آخری عمر میں جو ساری زندگی دیکھیے کہ 55 سال تو انہوں نے ٹیلی ویژن کے ساتھ کام کیے ہیں. اس سے پہلے اگر ان کا صداکاری کا سلسلہ جو ریڈیو سے لگائے تو 1961 سے وہ ساہیوال سے آئے تھے، اور وہاں سے ہی وہ یہ کر رہے تھے، پیسے کما رہے تھے. تو جو بھی انہوں نے کمایا ہے وہ پاکستان کے نام لکھ دیا. میں تو سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے عبدالستار ایدھی ہیں، اسی طرح اس فیلڈ کے عبدالستار ایدھی جو ہیں طارق عزیز سے، جنہوں نے جو کمایا وہ سارا اپنے ملک کے نام کر گئے. اور ان کی
رگوں میں، ان کے خون میں. تو یہ پاکستان سے محبت تھی، اور ان کا جو نعرہ تھا وہ ایک خاص ایک جوش پیدا کرتا تھا، اور بڑے صدق دل سے اور سچے دل سے جو ہے وہ پرفارمنس تو ہوتی تھی، لیکن صدق دل سے ایسا نعرہ جو ہے میں نے کسی اور کو اسامی لگاتے دیکھا ہے. ٹھیک ہے، طاہر سرور میر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. سر آپ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود رہے گا. ہمیں کبیر خان صاحب نے جوائن کیا ہے، نامور اداکار ہیں، اور سب سے اہم بات جو کہ آج کے ٹرانسمیشن میں شامل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ زیادہ تر وقت انہوں نے ان کے ساتھ گزارا ہے، قیمتی وقت گزارا ہے. ان کے کیا ایکسپیرینس رہے، اور آج ان کے فالوورز جو ہیں، فین فالوئنگ اتنی زیادہ، اتنی ہیوج لوگ آڈینس جو ہے وہ انہوں نے رکھی، ہمیشہ 50 سال تک ٹیلی ویژن پر ہمیشہ وہ چھائے رہے. کس طرح کا وقت گزرا ہے؟ کبیر خان صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کے پروگرام میں. سر کیا کہیں گے اگر آخری ایام کی بات کی جائے تو جو آڈینس ہے، جو ان کے دیکھنے والے ہیں، ان کے چاہنے والے ہیں، وہ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ ایک صابر اور شاکر انسان تھے. آخری ایام کس طرح سے گزرے؟ آپ کی کوئی جو آخری ملاقات تھی وہ کیسی رہی ان کے ساتھ؟ جی میرے تو گھر کے سامنے ہی رہتے تھے اور رہتے ہیں، بلکہ اب تو اور قریب آ گئے کیونکہ قبرستان بھی میرے گھر کے بہت قریب. کیا بات، پیچھے ہی ہے بالکل، تو اب زیادہ قریب آ گئے. پہلے وہ تھوڑا سے ڈسٹینس پہ تھے، لیکن اسی گلی میں تھے جس میں میں رہتا ہوں. تاریخ عزیز تو ایک ان کے بارے میں تو بڑا سوچ سمجھ کے کیا کوئی پروگرام باقاعدہ ہونا چاہیے جس میں ان کی زندگی کے حوالے سے بات کی جائے. وہ تو دیکھیے پاکستان کی ہماری پہلی آواز ٹیلی ویژن کی، پہلا چہرہ، اینکر پرسن، رائٹر، ڈائریکٹر، ایکٹر، شاعر، فلم میکر، اداکار، سب سے سینئر صداکار. وہ تو ایک شخصیت ہی ایسی ہے کہ اب ہمیں ڈھونڈنے میں بھی نہیں ملیں گی. آپ دیکھیے وہ میری اس کے ساتھ زندگی گزری کوئی 50-55 سال گزرے ہمارے ساتھ ساتھ. تو جتنی طبیعت سے میں اس کی واقف تھا وہ تو یعنی جتنا وہ گہرا تھا اتنا ہی وہ خاموش تھا. اور اس گہرائی میں اس کی اپنی ایک حکومت تھی، ایک کنگڈم تھی اس کی، جس میں اس کی خصوصیات وہ تھی جو عام انسانوں میں نہیں پائی جاتی. عام چہرے جو بعض آپ کو نظر آتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کیا ہے، غرور ہے اور کس بات سے گھمنڈ ہے کچھ، وہ خاموش رہتا تھا ہمیشہ. اور آج جب ہم نے اس کی نماز جنازہ پڑھی تو جو مولانا صاحب اس کی تعریف کر رہے تھے اس سے ہی ظاہر ہو رہا تھا کہ ہمیں تو ان چیزوں کا نہیں پتا تھا، ایک دوسرے لوگوں کو پتا. میرے تو گھر کی دیوار کے ساتھ 10-15 سال رہا، اور ہماری دوستی ایسی مضبوط دوستی تھی جس میں جتنے زیادہ خاموشی اور فاصلے آپ اپنے ذہن میں لا سکتے ہیں وہ لے آئیں، لیکن اس سے کئی گنا زیادہ ہماری قربت تھی، محبت تھی. وہ بہت کم گو تھا، بہت کم بولتا تھا. ہماری 2 مہینے ملاقات نہیں ہوتی تھی، اور پڑوس اس طرف دیوار کے میں ہوں، اس طرف وہ ہے. کبھی کبھی بس فون آ جاتا تھا، کبھی کی ہو رہا ہے، ٹھیک ہے تو، ہاں ٹھیک ہے، کی پکیا ہے یار تو اس وقت تو کیا پکا ہے، وہ دال وال اس طرح ہوگی، بس ایک روٹی بھجوا دے. بس اتنا ہماری دوستی تھی. یہ اس کو کوئی سروکار ہی نہیں تھا کہ وہ ناشتہ کیا کر رہا ہے، دوپہر کا کھانا کیا ہے، شام کا. ایک فقیرانہ سی زندگی تھی جس میں ایک جنون کی حد تک اپنی اس کی اپنی کیفیات تھی جن کو پڑھنا بہت مشکل تھا. وہ بڑا لٹریری آدمی تھا. اس کی آپ کو جا کر دیکھیں بکس جو وہ پڑھتا تھا اور کس وقت رات کو پڑھتا تھا، اور اس کی دین کے بارے میں بھی کتنی اسٹڈی تھی، اور اس کی لائف میں کیا کیا چینجز آئے ہیں. عمر کے حساب سے جو چینجز آئے ہیں ان آپ ویسے بھی شیکسپیئر نے کہا کہ کیا ہے آپ کی لائف جو اسٹیجز بنائی ہیں اس میں، ان اسٹیجز کو ہمیں دیکھ کے غور کرنا چاہیے کہ یہ شخص کبیر خان صاحب ہمیں غور یقیناً کرنا چاہیے. لیکن آپ کی بات کا انٹرپشن صرف اس بات پہ کہ آج آپ بھی ابدیدہ ہیں، پوری قوم ابدیدہ ہے. آپ سے آپ کا دوست آج
جدا ہو گیا ہے. آپ نے کہا کہ ان کی زندگی پر ایک مکمل پروگرام ہونا چاہیے, ڈیٹیل پروگرام ادب کے ساتھ اور اس کے ساتھ جو وہ ڈیزرو کرتے تھے. لیکن اگر بات کی جائے سوانح عمری کی تو وہ اپنی کتاب خود لکھ رہے تھے جس میں انہوں نے کہا کہ فٹ پاتھ سے لے کے پارلیمنٹ کا سفر انہوں نے کس طرح سے طے کیا. اس کی پبلشنگ کے حوالے سے یا اس کو شائع کرنے کے حوالے سے, اس کو مکمل کرنے کے حوالے سے کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں؟ اس طرح کا کام بڑی وقت کی ضرورت ہے. جی ہاں, بالکل وقت کی ضرورت ہے. اور بس اصل میں ہم چونکہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور بھول جاتے ہیں, ہمیں اس بات کا وقت ہی نہیں ہوتا کہ ہم پہچان سکیں کہ جس سے ہم گفتگو کر رہے ہیں, جو ہمارے سامنے بیٹھا ہے, وہ کتنا قابل, کتنا گہرا آدمی ہے, اس سے ہمیں کیا حاصل کرنا ہے. اب اگر دیکھا جائے تو یہ 4 جو گزرے ہیں زمانے, ان زمانوں کا وہ اس سے ہی ہم کچھ سیکھ لیتے. اگر آپ کہیں تو آج جو اس نے اس وقت پودا لگایا تھا, آج سے 55-60 سال پہلے, اس کے وہ تناور درخت بن کے اس میں کتنے پودے پیدا ہوئے, کتنے پھول نکلے, کن لوگوں نے کیا کیا, اور اب بھی وہ سایہ دار تھا. اسی طرح یہ آپ اندازہ لگائیے, نان اسٹاپ ایک آدمی کام کر رہا ہے 60 سال سے ایک عرصہ ہوتا ہے. اور آپ دیکھیے اس نے کبھی کچھ اف نہیں کیا, کچھ نہیں مانگا آپ سے, کچھ نہیں, بس وہ سننے والوں اور دیکھنے والوں کے سامنے ہی رہا ہو. اور پتہ نہیں سننے والے یا دیکھنے والے اسے دیکھ بھی سکے اچھی طرح, سن بھی سکے یا نہیں. کبیر خان صاحب, ہم یقیناً اس چیز کو محسوس کر رہے ہیں کہ جتنا استفادہ اور جتنا ہمیں ان سے حاصل کرنا چاہیے تھا وہ ہم نہیں کر سکے, لیکن ان کی کتاب جو ہے وہ تمام لوگ پڑھنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کی شخصیت کا اندازہ ہم سب کو ہے. شخصیت میں کوئی ایسا پہلو, کوئی ایسا داغ موجود ہی نہیں تھا. کبھی غصہ نہیں آیا, کبھی کسی سے اونچی آواز میں بات نہیں کی. ان کی ہر شخصیت کے پہلو سے ہم نے بخوبی سیکھا ہے, وہ سیاست ہو, وہ کمپیئرنگ ہو, وہ ادب ہو, وہ کوئی بھی ثقافت سے جڑی کوئی چیز ہو, دین اسلام سے جڑی کوئی چیز ہو, تو ڈیٹیل میں ان کے اندر پوری ایک دنیا موجود تھی, کتابوں کی دنیا, جو کہ ان کے گھر میں بھی ہم نے دیکھی ہے. اگر بات کی جائے تمام تر فیلڈ کی تو بہت کچھ سیکھا اور سکھایا بھی ہے. ہمارے نوجوانوں کو بہت کچھ سکھایا ہے. اگر ٹیلی ویژن کا وہ پروگرام ہم سب جو بڑے شوق سے دیکھتے تھے, اردو ادب جس طرح سے پرویل کی ہے اس دور میں, جس طرح سے نوجوانوں نے سیکھا ہے, آج کے پروگرام کا بار بار موازنہ کر رہے ہیں ہم کہ ہمیں وہ چیز نظر نہیں آتی, اس طرح سے بچے سیکھ نہیں پاتے. ایک فیملی شو جو پوری فیملی بیٹھ کر اکٹھے دیکھا کرتی تھی. جی ہاں, بالکل صحیح ہے آپ کہہ رہے ہیں. یہ جو آپ نے یہ 2-3 فقرے استعمال کیے ہیں کہ ہم مکمل پروگرام فیملی کے ساتھ بیٹھ کر دیکھا کرتے. بالکل ایسے ہی ہے. اب آپ دیکھیے آپ کی اور طارق عزیز کی کتنا ڈسٹنس ہے, لیکن یہ فقرہ آپ اس عمر میں کہہ رہی ہیں یہ کتنی اہمیت رکھتا ہے. تو اس درمیان جتنے بھی فاصلے گزرے ہیں ان فاصلوں کو ہم نے کس طرح ماپا ہے, ہم کیا کرتے رہے ہیں, ہم نے کیا پہنچا دیا ہے کہاں. لیکن اس کے باوجود کچھ نہ کچھ, کوئی نہ کوئی تو ایسا ضرور ہے جو اس قسم کی بات کر رہا ہے جیسے آپ کر رہے ہیں. تو اب اس کی کتاب آئے گی, ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اور اس سے سیکھیں گے. یہ دنیا ہے, وہ ہمیشہ کہا کرتا تھا, آپ نے اکثر سنا ہوگا اس کے پروگرام میں, کہ دائم قائم آباد رہے گی دنیا, ہم نہ ہوں گے کوئی ہمسا ہوگا. تو وہ تو ہمیشہ دوسروں کو دیکھ کر دعائیں دیتا تھا اور کمال کی شخصیت تھا. آج پوری قوم کی دعائیں بھی ان کے ساتھ ہیں کہ اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے, ان کا آگے کا سفر آسان کرے. کبھی صاحب یہ کہیے گا, حب الوطنی کی مثالیں بے شمار ہیں. ایک تازہ مثال جو کہ شروع سے لے کے اب تک میں پروگرام میں ڈسکس کر رہی ہوں کہ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی, آپ اور ہم جانتے ہیں, آپ چونکہ ان کے کافی قریب رہے ہیں, کافی قریبی دوست ہیں آپ ان کے, تو اولاد نہ ہونے کا اظہار کبھی انہوں نے آپ سے کیا, یہاں تک کہ اپنی وصیت میں یہ بھی لکھ کر گئے ہیں کہ جتنی جائیداد جو بھی میں نے اس دنیا میں کمایا وہ میں پاکستان کے نام کر رہا ہوں. تو حب الوطنی کی اس سے اعلیٰ مثال ہمیں کہاں ملتی ہے؟ پاکستان سے محبت کے حوالے سے کچھ شیئر کریں. جی یہ مثال تو آپ کو کہیں نہیں ملے گی. میں شیئر کرتا ہوں کہ 64 میں ہم اپنے پڑوسی ملک میں گئے جی, جہاں نیا یہ ٹی وی آیا تھا. ہم غالباً گئے تھے 84 میں, تو ہمارا ٹی وی تو 64 میں آ گیا تھا. تو جب ہم وہاں پہنچے تو ہمیں پتہ چلا کہ 1.5-2 لاکھ آدمی ہمارے اسٹال پہ ہوتا ہے پی ٹی وی کے. تو ہمیں یقین نہیں آیا. وہ ہمیں 2 گھنٹے دیے گئے تھے اور ان 2 گھنٹوں میں پروگرام کرنا تھا نیلام گھر, اور میں اس کے ساتھ تھا, میں اور اللہ بخش روی پانو. ہم نے اس پروگرام کو اس میں اس کی مدد کرنی تھی.
اب دیکھیں وہاں کی آڈینس اور یہ اخبار پڑھ کے جب ہم گئے اور ہم نے اپنے اسٹال کو دیکھا تو واقعی 1.5-2 لاکھ آدمی تھا. ہم تو حیران ہو گئے. اب تک مجھے وہ سما یاد ہے کہ کس مشکل سے ہم اپنے اسٹال پہ پہنچے, پھر اس جگہ پہنچے جہاں وہ پروگرام تھا, اور پھر وہاں ہم نے رش دیکھا. پھر ہم تو کھو گئے تھے کہ یہ جو 2 گھنٹے کے لیے یہ جگہ الاٹ کی گئی ہے یہ ہماری ہے. اور پھر اس پہ ہم نے پروگرام کیا, اور نہ ہمیں یہ خیال تھا کہ یہ ہم نے کیا پہنا ہوا ہے اور یہ کپڑے خراب ہو رہے ہیں, اور کیا لوگ اس پروگرام کو انجوائے کر رہے تھے. اور اس کی کیفیت میں دیکھ رہا تھا کہ وہ کیا اس میں مضبوطی تھی اس وقت, کیونکہ ہمارے وطن کا پروگرام. تو یہ میں آپ ان جذبات کا اظہار کیسے کروں؟ آپ نے تو وہ دیکھا نہیں اس وقت, تو آپ پیدا بھی نہیں ہوئی ہوگی کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ تو ایک لوگوں کو بتایا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی سننا چاہے تو. ساری بات تو یہ ہے کہ ہمارے پاس جو اس دن کے حوالے جو اب ہیں یا مفقود ہوتے جا رہے ہیں, آہستہ آہستہ ختم ہوتے جا رہے ہیں, ان کو یاد رکھنے کے لیے ہمارے جو احباب ہیں کچھ زیادہ کام میرا خیال میں ایسا ہو نہیں رہا. ہونا چاہیے. آخر ہمارا ملک ہے, ہم اپنے ملک کے جس شعبے میں کام کرنے والے ہیں سب ہیروز ہیں, اور ان میں سے کچھ بہت زیادہ چمک رہے ہیں, کچھ زیادہ بہت ایک شخص جو 60 سال تک چمکتا رہا ہے. تو ہمیں کچھ تھوڑا سا اس پر غور بھی کرنا چاہیے. یقیناً ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے. کبھی صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. یقیناً یہ ایک ایسا وقت ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ انہیں زندہ رکھنے کے لیے ان کی سکھائی ہوئی تعلیمات جو ہیں, ان کا سکھایا ہوا جو بھی انہوں نے ہمیں سکھایا وہ ہمیں اپنا ساتھ رکھنا پڑے گا, ہمیں اس کو فالو کرنا پڑے گا, ہمیں اس کو زندہ کرنا پڑے گا. اگر نوجوانوں کی بات کی جائے تو ہمیشہ وہ نوجوانوں سے بڑا پیار کیا کرتے تھے اور ان کو میرٹ پر آنے کی, سیکھنے سکھانے کی ہمیشہ سے تلقین کرتے تھے. طاہر سرور صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ کہیے گا اگر آپ آج اس قوم کی بات کریں تو نوجوانوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ہم نے ہمیشہ دیکھا کہ طارق عزیز صاحب نے نوجوانوں کو بہت سپورٹ کیا ہے, بہت بوسٹ اپ کیا ہے. جو جوش و جذبہ ان کے اندر تھا وہ ہمیشہ سے چاہتے تھے کہ ہمارے نوجوانوں میں بھی ہو. تو قوم کو کیا پیغام دیں گے آج؟ طاہر سرور صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ طاہر سرور صاحب ہمارے ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. کچھ ٹیکنیکل وجوہات کی بنا پر ہم دیکھتے ہیں کہ ان سے رابطہ ہوگا تو دوبارہ سے ان سے بات کریں گے. کبیر خان صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. سیم سوال آپ سے بھی یہی کہ اگر آپ قوم کی بات کریں, نوجوانوں کی بات کریں, تو ہمیشہ طارق عزیز کو ہم نے دیکھا کہ انہوں نے نوجوانوں کو بوسٹ اپ کیا ہے, آگے آنے کا کہا ہے, تلقین کی ہے کہ میرٹ پر آؤ. جو جوش و جذبہ ان میں ہم نے دیکھا ہے وہ ہمیشہ سے وہ چاہتے تھے کہ نوجوانوں میں بھی ہو. تو آج جو نقصان ہمیں ہوا ہے اس کے ازالے کے لیے, انہیں زندہ رکھنے کے لیے ہمیں کوشش کرنی پڑے گی, ان کی تعلیمات کو زندہ رکھا جائے. نوجوانوں کو کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیے میرے نوجوانوں کو کوئی پیغام دینے سے کیا فائدہ ہوگا سوائے اس کے کہ صبح نوجوان بھول جائیں گے. چیز یہ ہے کہ ہمیں جیسے جب ہم لوگ ایکٹر نہیں تھے تو ہمیں اسکرین پر آنے کے لیے بار بار ڈرامے کرنے پڑتے تھے کہ کسی طرح ہم پہچانے جائیں, کسی طرح ہم چاہے جانے جائیں. تو اب ایک شخص کو دیکھ کے 60 سال تک ہم دیکھتے رہے ہیں اور اس کے ہر دور کو ہم نے دیکھا ہے. تو اب یہ ہمارا کام ہے, ہمارا فرض ہے. اگر میرے ایک کہنے سے سب کچھ ہو جائے اور نوجوان جو ہے وہ آ جائیں اور اتنا ہی کر لیں, کچھ نہیں کر سکتے اگر ہم, اور حکومت کو کرنا چاہیے اور ساتھ میں ہم سب کو کرنا چاہیے, صرف حکومت کو کیا, تو ہمیں یہ کرنا چاہیے. اب اس کی جیسے کتاب آ رہی ہے اور بہت سے لوگوں کو اس کے بارے میں زیادہ پتہ نہیں, بالکل ظاہر ہے عمروں کا بھی فرق ہے, اور پھر نوجوان ہمارے کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں اپنے اپنے شعبے میں. اگر طارق عزیز کے بارے میں اور جن لوگوں کا اس شعبے سے تعلق ہے جس میں ہم لوگ ہیں جی, ان نوجوانوں کو تو ضرور ہی بھی یہ پڑھنا چاہیے کہ وہ شخص کیا تھا اور اس کی خدمات کیا تھیں, اور اس نے اپنی زندگی کو کیسے کس جگہ اتار چڑھاؤ کے ساتھ گزارا, اور اپنی منزل یہ تو میں نہیں کہہ سکتا, لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ جو وہ چاہتا تھا, جس منزل تک پہنچنا چاہتا تھا, وہ میں تو سمجھتا ہوں پہنچ ہی گیا. کیونکہ آگے رہ کیا جاتا ہے, آگے تو جا کے سب نے لائن میں کھڑا ہونا ہے.
تو اس لیے ہمیں خود چاہیے کہ اب ہم سب کو چاہیے، آپ کو، مجھے، سب کو، جوان کو، بڈھے کو، یہ کو، جس کو پسند ہو اور جو چاہتا ہے کہ بھائی اس کے نوجوانوں میں یہ چیز بھی آنی چاہیے کہ دیکھو ہمارا یہ بھی ایک قوم کا ایک پوت تھا جس نے یہ کر دیا سارا کچھ، اور جو کچھ آپ فرما رہی ہیں اور میں نے سنا ہے اور میں جانتا ہوں ایسا کون کرتا ہے، آج تک تو کسی نے نہیں کیا۔ کبیر خان صاحب، ایک بات بالکل آپ نے بجا فرمائی کہ ان کو زندہ رکھنے کے لیے ان کی تعلیمات کو آگے لے کر جانا ہوگا، اور ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ حکومت کیا کر سکتی ہے، ہمارا اور آپ کا اخلاقی اور قومی فرض کیا ہے۔ ان کو پرائڈ آف پرفارمنس سے بھی نوازا گیا، ان کی کارکردگی، ان کی زندگی پر مزید بھی روشنی ڈالیں گے۔ ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے، کیپ واچنگ بولتا لاہور۔ دھن میں پریشان زندگی ہے زندگی، اور تو ہم سے گریزاں زندگی اے زندگی۔ وقت الٹ دے نہ بساتے ہستی، چال ہم چلتے ہیں ہر بار غلط۔ تو کہیں ساقی گری میں کھو گئی ہے اور یہاں ڈس گیا انسان کو انسان۔ ارے بابا زندگی ہے۔ ناظرین، یہ سارے کلپس وہ ہیں جو کہ آج آپ اگر فیس بک، سوشل میڈیا کو سکرول اپ کریں یا سکرول ڈاؤن کریں، آپ کو یہی آواز سنائی دے گی۔ یہ متاثر کن آواز آج کے بعد ہم نہیں سن سکیں گے، یہ روب دار پرسنالٹی کو آج کے بعد ہم اپنے بیچ نہیں دیکھ سکیں گے۔ کبیر خان صاحب ہمارے ٹیلی فون لائن پر موجود ہے۔ سر، آپ سے میں یہ سوال کرنا چاہوں گی، چونکہ آپ ان کے بہت قریبی ساتھی ہیں اور بہت آپ کا ان سے میل ملاپ رہا ہے، آخری ملاقات تقریباً کتنی دیر پہلے آپ کی ان سے ہوئی؟ کیونکہ جو لوگ ہیں ان کے جاننے والے وہ یہ سننا چاہتے ہیں، وہ بڑے صابر اور شاکر انسان تھے، ہمیشہ ہم نے ان کو پرجوش دیکھا ہے، بھاگتے ہوئے، دوڑتے ہوئے دیکھا ہے، تو آخری ایام میں یقیناً وہ علیل بھی تھے، کس طرح کے گزرے ہیں وہ دن؟ جی، بہت صابر شاکر انسان تھے۔ ہماری آخری سے ملاقات تو میری کچھ مہینہ پہلے ہوئی تھی، لیکن وہ رات ان کی وائف کا فون آیا تھا کہ کچھ ان کی طبیعت خراب ہے اور شاید وہ ہاسپٹل لے جا رہی تھی یا کیا کر رہی تھی۔ اس کے بعد ان کا نہیں تو کوئی ایسا ہوا کہ ہم سمجھے کہ طبیعت تو ان کی پہلے سے خراب تھی، کوئی ایسی ایمرجنسی نہیں۔ تو صبح پتہ چلا تو ایک دم میرا خیال ان کی ایک دم ہی کچھ ہوا ہے۔ یقیناً وہ علیل بھی تھے، طبیعت بھی کافی خراب تھی اور وقت کا تقاضا بھی تھا، عمر کا تقاضا بھی تھا، لیکن آج ہم سب تو غمزدہ ہے کہ وہ شخص اب ہم میں نہیں رہا۔ طاہر سرور میر صاحب بھی ہمارے ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ طاہر صاحب، میں نے آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گی، اگر ان کی سوانح عمری کی بات کی جائے تو فٹ پاتھ سے لے کر پارلیمنٹ تک وہ جو کتاب لکھ رہے تھے وہ نامکمل رہ گئی ہے، اس کو مکمل کرنا، پبلش کرنا، ہم سب کے لیے اس کو مارکیٹ میں لے کے آنا، اس کے لیے کیا اقدامات کیے جاتے ہیں؟ آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں جی، وہ اتنے بڑے انسان تھے اور ان کا جیسے محمد کبیر خان صاحب بتا رہے ہیں، فرما رہے ہیں، اور کوئی بھی پبلشر ان کی کتاب لانا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بالکل، وہ سینکڑوں پبلشر انٹرسٹڈ ہوں گے اور وہ ان کی کتاب آ جائے گی۔ میں یہاں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ طارق عزیز صاحب کے والد صاحب جو جلندھر سے مائیگریٹ کر کے یہاں پاکستان آئے تھے، آپ کو پتا کہ وہ پاکستان بننے سے پہلے 10 سال پہلے اپنے نام کے ساتھ لکھتے تھے کہ عبدالعزیز پاکستانی، یعنی اگر 47 میں پاکستان بنا ہے تو وہ 1937 میں لکھا کرتے تھے کہ عبدالعزیز پاکستانی، اور ان کی رگوں میں اور ان کے سارے کام میں ان کے خون کے قطرے قطرے میں پاکستانیت تھی، اور پاکستان کے وہ بیٹے تھے۔ اور جب یہ شروع ہوا تھا ٹیلی ویژن 1964 میں نومبر میں، میں آج دیکھ رہا تھا، پہلے بھی وہ ان کا کلپ دیکھا، اتنے ایزی ہیں وہ، اتنے ایزی ہیں وہ، ان کی باڈی لینگویج اور جس طرح لاہور کو وہ سرا رہے ہیں، اور کیا وہ پروفیشنل تھے، کتنے عظیم انسان تھے۔ مجھے آج سہیل احمد عزیزی بتا رہے تھے، ان کا کبھی صاحب سے بڑا محبت پیار ہے، وہ سینئر سب سے خاص طور پہ کبھی صاحب سے اور طارق عزیز صاحب سے بڑا پیار ہے۔ وہ مجھے سنا رہے تھے کہ طارق عزیز صاحب سٹیج پہ بولے اور وہ پیچھے معین اختر صاحب کے ساتھ کھڑے تھے، سہیل احمد عزیزی،
انہوں نے کہا کہ اب یہ بتائیے کہ ہم تو اتنی محنت سے معین اختر بنے ہیں, ہم تو اتنا وہ پریٹینڈ کر کے پریکٹس کر کے کہ اس طرح سے بولنا ہے, اس طرح سے لفظ پہ زور دینا ہے, اس طرح سے اسٹریسز پازز کہنا ہے, تو یہ تو قدرتی ایسا اتنا ووکل تھا, کیا کسی کا ریڈیو میں اور کیا کسی کا ٹیلی ویژن میں ہوگا. اور اتنی زندگی میں انہوں نے محنت کی. میں آج وہ ایک کلپ دیکھ رہا تھا, سہیل بڑائچ صاحب انٹرویو کر رہے ہیں, تو وہ اپنی لائبریری میں بیٹھے ہیں, ہر طرف کتابیں ہی کتابیں ہیں, ہر طرف کتابیں ہی کتابیں ہیں. تو زندگی میں اتنی محنت, اتنی ریاضت, اب تو شاید عادت ہی نہیں ہے, رواج ہی نہیں رہا کہ بھئی اتنی کوئی میڈیا مین کو اتنا کو پڑھے, اتنی ریاضت کرے, اتنی کو پریکٹس کرے. تو ان کی کتاب کا کوئی فکر نہیں ہے, وہ بڑے آ جائیں گے. ہم خود جو ہے وہ ذمہ داری لیتے ہیں. میں خود جو ہے وہ جا کے ان کی اہلیہ سے کہوں گا کہ بتائیے کیا خدمت ہے, وہ ان کی کتاب تو آئے گی مارکیٹ میں, ضرور آئے گی انشاءاللہ آئے گی, ہم سب پڑھیں گے بھی. اور سیکھنے سکھانے کی آپ نے بات کی, تو آپ نے کہا سٹریسز, پوزز, اپس اینڈ ڈاؤنس, اور وہ جو ادائیگی اس پر خوبصورت انداز میں اردو ادب کی وہ کیا کرتے تھے. کوئی مصرع آپ ان کے آگے بولے, کوئی شعر آپ کے آگے بولے, تو وہ پہلا مصرع, دوسرا مصرع, بلکہ پوری غزل, پورا شعر ان کو بخوبی یاد ہوتا تھا. مطلب ایسی روانی سے وہ پڑھ دیا کرتے تھے کہ نوجوان اس سے کتنا کچھ سیکھا کرتے تھے, یاد کر کے پارٹیسپیٹ کیا کرتے تھے اس شو میں, کیونکہ وہ اپنے شو سے اس قوم کو اردو ادب سکھا رہے تھے. اگر آج کے شوز کی بات کی جائے تو ہم نے ہر جگہ یہ چیز دیکھی ہے کہ آج تو ہم ایک شو اکٹھے بیٹھ کر بھی نہیں دیکھ سکتے, سیکھنا تو کافی دور کی بات ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے, ابھی ٹیلی ویژن اسکرین کو اس طرح سے یوز کیا جا سکتا ہے؟ جیسے آپ کہہ رہی ہیں نا کہ وہ شعر, اور میں بھی عرض کر رہا تھا کہ انہیں سینکڑوں ہزاروں شعر یاد تھے, اساتذہ تو سارے ہی یاد تھے. پھر جو کوئی قابل ذکر شاعر ہوتا تھا, مجید امجد کی بات کی ہے تو مجید امجد شروع ہو گئے ہیں, قتیل شفائی کی بات ہوئی ہے تو قتیل شفائی, نون میم راشد کی بات ہوئی ہے تو انہیں نون میم راشد یاد تھے. خود اتنے بڑے شاعر تھے. اور دیکھیں اردو اچھی تھی, لیکن اردو کے ساتھ کمال یہ ہوتا ہے, اور تھوڑی بہت نظر انداز بھی ہوتا ہے. ہم سب مطلب میں پنجابی ہوں, طارق عزیز صاحب پنجابی تھے, تو جیسے علامہ اقبال پنجابی تھے, فیض احمد فیض پنجابی تھے, تو پنجابی بہت سارے پھر شاعر نہیں لکھتے, لیکن طارق عزیز صاحب نے پنجابی میں بھی شاعری کی. مجھے ان کا وہ شعر یاد آ جاتا رہا سارا دن بھر, گناہ کیے ثواب کیے اے فیصلے دا عذاب کیے. تو وہ یعنی اردو بھی شاعری انہوں نے کی, پنجابی بھی شاعری کی. اور میں نے ایسا انسان جو ہے کم ہی دیکھا ہے کہ جو سر تا پا علم تھے, ادب تھے, شاعری تھے, لہجہ تھے, وہ یہی تھے بس. ایک مطلب اس سے مجھے ان کو دیکھ کے ہمیشہ میں سوچتا تھا کہ یہ کس طرح سے اللہ میاں نے انہیں اتارا ہے, اور کیا عظیم انسان. ابھی کبھی صاحب نے ان کی حیثیتیں بتائیں کہ وہ ان پہ اتنا زیادہ وہ ان کا سٹرونگ وہ ہو گیا تھا براڈ کاسٹر کا, کہ وہ فلم میکر, انہوں نے فلم شاید ہار گیا انسان میں ان کا کریکٹر بھی تھا, انہوں نے فلم بھی پروڈیوس بھی کی تھی. اور فلموں میں جب گئے تو فلم کے لگے, ادھر ریڈیو میں آئے تو ریڈیو کے. کون سی ایسی فیلڈ, کون سا ایسا کام جس میں انہوں نے بتایا کہ میرا کوئی ثانی نہیں, اتنی اچھے طریقے سے, پرفیکٹ طریقے سے. ہم کہتے ہیں نارملی عام لینگویج میں کہ کوئی پرفیکٹ نہیں ہوتا, مجھے کوئی داغ ان کی پرسنالٹی میں, کوئی ایسی چیز جس میں ہم کہہ سکیں کہ نہیں یہ وہ ایسے نہیں کر سکتے تھے, یہ ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا. آپ نے بات کی کہ حب الوطنی جو ہے وہ ان کے خون میں تھی, ان کے والد صاحب کا آپ نے ذکر کیا. کبھی صاحب آپ کی جانب آتی ہے, چونکہ آپ ان کے ساتھ بہت زیادہ رہتے تھے, وہ بہت پیٹریوٹک تھے, اس حوالے سے ایسے کبھی انہوں نے آپ سے کچھ شیئر کیا ہو کہ پاکستان کی محبت کو لے کے کتنے پوزیسو تھے وہ؟ کبھی سر میرا سوال آپ سے, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ہاں نہیں میں انہیں سلام کر رہا ہوں. بڑی گستاخی ہوگی اگر میں کروں, وہ میرے بہت پیارے ہیں. اور ان کی گفتگو ابھی میں سن رہا تھا طارق طاہر کی, مجھ سے زیادہ مجھے لگا طاہر سرور میر جانتے ہیں ان کو, کہاں سے کہاں اور کیسی طاہر سرور میر نے بلکہ میرے علم میں بھی اضافہ کیا. تو بس میں اب کیا کروں, میرے پاس تو الفاظ ختم ہی ہو گئے ہیں. آپ دیکھیے نا کہ کیا شخص تھا وہ,
کیا بتاؤں آپ کو. ابھی سرور میر نے وہ ایک ان کا وہ تھا کھولے ہیں دکان کفن کی جو لوگ مرنا چھوڑ دیں, کچھ ایسا بھی ایک شعر تھا ان کا. وہ اکثر ایک آدھ شعر ایسا کر کے کچھ دل بھی جلا دیا کرتے تھے, کچھ بات بھی کہہ جاتے تھے, کچھ سوچ میں بھی پڑ جاتے تھے, کچھ ان کی ملی جلی کیفیت رہتی تھی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے فیلڈ کا یہ جو ہمارا میرا تو صرف شعبہ جو ہے وہ ڈرامہ ہی ہے. وہ تو پتہ نہیں کس چیز کے مالک تھے, کس چیز کے اور کس چیز پر ان کو عبور تھا. حقیقت میں ہے جو اپنے فن میں کوئی استاد ہوتا ہے نا, جن کے پاس بہت اپنے فن کے لیے, یعنی جسے آپ ماہر کہہ سکتے ہیں, جسے ہم پروفیسر کہتے ہیں, پروفیسر بھی آگے ہماری فیلڈ کا تو وہ تھا. کبھی صاحب آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ آج آپ کے پاس ہمارے پاس الفاظ کا ذخیرہ نہیں ہے کہ ہم ان کی پرسنالٹی کو ڈسکرائب کر سکیں. آپ نے بجا فرمایا کہ آج اردو ادب کا خزانہ جس سے ہم سب محروم ہو گئے ہیں. آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ نے اپنا اتنا قیمتی وقت دیا. آپ سے بھی ہم اظہار تعزیت کرتے ہیں. طاہر سرور میر صاحب, آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا, آپ کا بے حد شکریہ. جو شعر و شاعری آپ نے ہم سے شیئر کی اور جو آج صبح سے ہم سن رہے ہیں, مزید بھی ان کی زندگی کے حوالے سے, ان کے اردو ادب کی شخصیت جو آج ان کا خزانہ جس سے آج ہم محروم ہو گئے ہیں, اس پر مزید بھی بات کریں گے. ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے. کیپ واچنگ بولتا لاہور. ویلکم بیک ناظرین. طارق عزیز صاحب کی زندگی کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم یہ بات کر رہے تھے کہ آج لفظوں کا ذخیرہ ہم پہ ختم ہو گیا. ہمارے پاس الفاظ نہیں ہے کہ ہم ان کی پرسنالٹی کو ڈسکرائب کر سکیں. اردو ادب کا وہ خزانہ جس سے آج ہم محروم ہو گئے ہیں, آگے کی زندگی کیسی ہوگی, کس طرح سے تعلیمات ان کی آگے پہنچائی جائیں گی, ہمارے نوجوانوں کو جس طرح سے وہ دیکھنا چاہتے تھے کس طرح سے وہ چیز ان کے اندر پیدا کی جا سکے گی. اس پر بات کرتے ہیں. سہیل احمد صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, نامور کامیڈین ہے اور اینکر ہے. ان کا پروگرام ہم سب بہت شوق سے دیکھتے ہیں. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کے پروگرام میں. سر کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ, السلام علیکم. جی بہت شکریہ. سر اس سوال کے علاوہ اگر میں یہ کہوں آج آپ کے تعارف میں کہ آپ ان کے قریبی ساتھی ہیں, آپ نے اچھا برا وقت ان کے ساتھ دیکھا ہے, اگر آخری ایام کی بات کی جائے تو ان کے دیکھنے والے فالوورز جو ہیں, فینس جو ہیں, وہ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ ایک صابر اور شاکر انسان تھے. ہم نے ہمیشہ شو میں ان کو بھاگتے ہوئے اوپر نیچے جاتے ہوئے دیکھا ہے, لیکن اگر آخری ایام کی بات کی جائے وہ علیل تھے. آخری ملاقات آپ کی ان سے کب ہوئی, کس طرح گزارے انہوں نے یہ ایام؟ جی آپ میرا اچھا اور برا وقت کہہ سکتے ہیں. ان کا تو ہم نے جب پیدا ہوئے تھے تو اچھے وقت وہی دیکھے ہیں, وہ تو شروع سے اچھے وقت میں رہے ہیں. اور ماشاءاللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری جو تاریخ پیدائش ہے, میرا جو جنم سال ہے, وہ اس سے ہی وہ ٹیلی ویژن شروع ہوا. اور وہ طارق عزیز تو اس کی پہلی آواز سے, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ٹیلی ویژن کی سکرین جو آج بہت زیادہ پھیل چکی ہے اور جس میں آج ہم سارے بیٹھے باتیں کر رہے ہیں, اس سکرین کو آواز بخشنے والے طارق عزیز ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے ان کے ساتھ جو مراسم تھے وہ تو ایک فین اور ایک سٹار کے تھے. وہ ایک بہت بڑے سٹار تھے اور ہم لوگ ان کے فین تھے. اور شروع سے ہی یہ نہیں کہ کوئی اس فیلڈ میں آنے کے بعد ایسا ہوا. اس فیلڈ میں جب نہیں بھی تھے تو آپ لوگوں کو شاید یہ علم نہ ہو, آپ کی اتنی عمر نہ ہو, یہ وہ واحد پاکستان کا ٹیلی ویژن کا پروگرام ہے. جب یہ ٹیلی ویژن سٹارٹ ہوا تھا تو اس کو دیکھنا ایک معنی رکھتا تھا. بہت سے لوگ جو تھے وہ اعتراض کرتے تھے ٹیلی ویژن دیکھنے پہ بچوں کے. تو یہ واحد پاکستان کا ایسا ایک پروگرام تھا ٹیلی ویژن کا جس کے لیے والدین مجبور کرتے تھے, بلکہ ڈانٹتے تھے کہ یہ بیٹھ کے دیکھو. یہ ایسا علم کا خزانہ تھا یہ پروگرام. اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ واحد ایسا پروگرام ہوا ہے پاکستان کی ٹیلی ویژن سکرین پہ, بلکہ بر صغیر کی ٹیلی ویژن سکرین پہ ایک واحد ایسا پروگرام ہوا ہے جو پروگرام نہیں تھا, باقاعدہ ایک سکول تھا, ایک کالج تھا. اس میں جو انفارمیشن ملتی تھیں اور جو سکھایا جاتا تھا, قوم کو جیسے ایجوکیٹ کیا جاتا تھا طارق عزیز صاحب کے حوالے تھرو, ویسا کبھی کسی اور شو میں نظر نہیں آیا. اور یہ جو انداز ہے طارق صاحب کا اور ان کے شو کا جو فارمیٹ ہے
اور جس قدر اس میں ورائٹی کے ساتھ سیگمنٹ انہوں نے کیے ہیں 40 سال، میں یہ بھی یہاں پہ کہوں گا کہ پورے بر صغیر میں اس میں ہندوستان اور پاکستان خاص طور پہ شامل ہیں، پورے اس خطے میں، ایشیا کے اس خطے میں کوئی بھی پروگرام طارق عزیز شو کے بعد جو چلا ہے وہ طارق عزیز شو کا ہی جنا ہوا ہے، وہ طارق عزیز شو سے ہی پیدا ہوا ہے۔ سر ہم پائنیئرز کی بات کر رہے ہیں، ہم بنیاد کی بات کر رہے ہیں، آپ نے کیا خوب بات کی ہے کہ وہ دراصل ایک سکول تھا، وہ ایک یونیورسٹی تھی جسے آج کل کے نوجوان جو ہیں وہ اب بھی سیکھتے تھے۔ اب بھی اگر یوٹیوب کی بات کی جائے، سوشل میڈیا کی بات کی جائے تو لوگ باقاعدہ جا کر دیکھتے ہیں، اور آپ نے ایک بات ٹھیک کی کہ میری عمر اتنی نہیں ہے، میں اس چیز کو اس طرح سے نہیں دیکھ سکی، آپ نے بخوبی دیکھا ہے وہ تعلیم، وہ پروناؤنسیشن، وہ ادب، وہ اردو ادب، وہ سکھانا۔ پروناؤنسیشن کے حوالے سے اور ان کی آواز کے حوالے سے آپ کو ایک قصہ سنا دیتا ہوں۔ ہم پی ٹی وی ایوارڈ پہ اکٹھے تھے اور میں اور مرحوم معین اختر بیک سٹیج کھڑے تھے اور طارق عزیز صاحب نے سٹیج پہ بولنا شروع کیا، تو معین صاحب جو خود پورے بر صغیر میں پسند کیے جاتے ہیں اور آج تک ان کی آواز اور ان کی کمپیئرنگ اور ان کا لب و لہجہ جو ہے اس کے لوگ دیوانے ہیں، تو معین اختر صاحب نے مجھے کہا طارق صاحب کے بولنے کے بعد، کہتے ہیں کہ اب بتاؤ یہ طارق عزیز جو ہے یہ کس طرح بن سکتے ہیں ہم؟ یہ تو اللہ کی رحمت ہے، اس کی آواز اللہ کی رحمت ہے، اس کا لب و لہجہ اللہ کی رحمت ہے، ہم محنت کر کے معین اختر تو بن گئے ہیں بھائی، ہم طارق عزیز نہیں بن سکتے محنت کر کے، کیونکہ یہ تو اللہ کی رحمت ہے، یہ تو بن ہی نہیں سکتا انسان محنت کر کے بھی۔ تو ان کا آواز اور لب و لہجہ جو ہے، وہاں ایک اور بات کہی معین صاحب نے، کہتے ہیں کہ یہ بولنا شروع کرتے ہیں جس پروگرام میں تو ناظرین کے اوپر چھا جاتے ہیں، بالکل ایسے ان کی آواز ایسی ہے، اس آواز میں اس قدر خوبصورتی ہے کہ وہ اس کا سحر پورے حال کے اندر چھا جاتا ہے۔ تو واقعی یہ میں نے بھی اس کے بعد یہ غور کیا کہ یہ معین اختر اتنے بڑے آدمی یہ جو ریمارکس دے رہے ہیں وہ واقعی 100% سچ ہے کہ وہ بولنا شروع کرتے تھے تو چھا جاتے تھے، بالکل وہ بولنا شروع کرتے تھے تو چھا جاتے تھے، متاثر کن روبدار آواز آج کے بعد ہم نہیں سن سکیں گے۔ سہیل احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، سر آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین، ان کی تعلیمات کو زندہ رکھنے کے لیے ان کو فالو کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، ان کی پروناؤنسیشن، ان کا اردو ادب جس کی تعلیمات انہوں نے اپنے شو کے ذریعے اس ٹیلی ویژن اسکرین کے ذریعے دی ہے۔ آج اس ٹیلی ویژن کو ہم کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں، یوٹیلائز کر سکتے ہیں، یہ لمحہ فکریہ ہے۔ اپنی میزبان سہیل افضل کو دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔